حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے کچھ ساتھی تھے جو پہلے یہودی تھے، یہودیت چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ چونکہ مذہب یہودیت کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم ہوتی تھی، اسی طرح وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور ہفتہ یعنی سنیچر کے دن شکار سے لازماً اجتناب کرتے تھے کہ اس دن ہمیں شکار نہیں کرنا۔ یہ یہودیت کے اندر یہ معاملہ تھا۔ تو ان لوگوں نے جو یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچا اپنے ذہن سے، یہ سوچا اپنے آپ سے کہ چونکہ اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ پینا یہ اسلام میں مباح ہے، اسلام میں جائز کام ہے، کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، بلکہ اسلام میں صرف اس کی حیثیت مباح تک ہے، اباحت تک ہے، لیکن یہودیت کے اندر اس سے بچنا لازم و ضروری ہے، اور اسلام میں مباح ہے، آپ کی مرضی چاہو تو کھاؤ، آپ کی مرضی چاہو تو نہ کھاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، اونٹ کے دودھ سے پرہیز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس طریقے سے اسلام کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہودیت پر عمل بھی ہو جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب باتیں پہنچی، اس کے بعد رب کا حکم نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو اسلام میں صرف مباح ہے، صرف ایک امر مباح ہے، آپ کھائے یا نہ کھائے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انہوں نے مذہب یہودیت کی رعایت اور لحاظ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ترک کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے خلاف حکم نازل فرما دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہے، ہمیں ان کی رعایت اور ان کے لحاظ میں کوئی مباح اگر چیز ہو اسے بھی چھوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یوں تو ہم چھوڑ سکتے، کھائے یا نہ کھائے، لیکن دوسرے دین اور دوسرے مذہب کی رعایت میں چھوڑنا یہ قطعاً اسلام کو برداشت نہیں، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا ہم مسلمان بنے ہیں تو جیسے ہی ہم مسلمان بنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قوانین کے دائرے میں آ گئے، حدود اللہ کے دائرے میں آ گئے، اور ہر حال میں ہمیں اللہ کے حدود کے اندر رہنا ہے۔ اللہ نے جا بجا قرآن کے اندر اپنے حدود کی پیروی کا حکم نازل فرمایا ہے کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو۔ حدود اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، اسلامی قوانین ہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور اسلامی شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا۔ بات سمجھ رہے؟ لہذا